अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबिहा एजाज। आज सुबह आपके साथ बहुत अच्छी ख़बर नहीं है मेरे पास शेयर करने को। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसके साथ साथ दुनिया में मुसलमानों पर जहाँ पर भी जुल्म व सितम हो रहा है हम उनका दर्द समझते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं। और ऐसे ही एक लीडर, ऐसे ही एक रहनुमा जिन्होंने हमेशा से मुसलमानों की आज़ादी के हवाले से बात की, मकबूजा में जो जुल्म व सितम भारत की जानिब से जो जबर का, जो बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जो हमेशा से कश्मीरियों की आवाज़ बने, जो हमेशा से उनके लिए उठ खड़े हुए, ऐसे ही एक अजीम लीडर, ऐसे ही एक आज़ादी की अजीम और सबसे तवाना आवाज़ अब हम में नहीं रहे। जैसा कि आपने पैकेज देखा प्रोग्राम के आगाज़ में, ये नहायत ही अफसोसनाक खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सैयद अली गिलानी अब हम में नहीं रहे, लेकिन जो उनकी काविशें और जो उनका जज्बा और जो वो कश्मीरियों को एक जज्बा दे गए हैं आज़ादी का, मैं समझती हूँ कि वो हमेशा उनके साथ है। और इंशाल्लाह ताला जब भी कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीरी कभी भी अपने इस अजीम लीडर को, उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं फरामोश करेंगे। 92 साला इस अजीम लीडर को भारत ने अरसा दराज से घर पर नज़र बंद कर रखा था। आज सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर कौमी परचम भी सरनिगू रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे प्रोग्राम में, उनका मैं आपसे तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ जनाब सीनियर हुर्रियत रहनुमा अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। यकीनी तौर पर एक बड़ा नुकसान, एक अहद का नाम है सैयद अली गिलानी साहब, क्या कहेंगे आप उनके गुजर जाने पर? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है, बहुत बड़ा सदमा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सैयद अली गिलानी साहब के जिंदगी पे हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो इस वक्त जिस तरह आपने भी कहा 92 ईयर्स उनकी एज थी, और आप देख लीजिए जब वो जिंदा थे हिंदुस्तान खौफ में था, डर में था, इसीलिए 2010 से टिल डेथ वो हाउस अरेस्ट थे। तो इसका मतलब है उनकी जो ये शहादत हुई है, उनकी जो ये डेथ हुई है, ये हिरासती मौत है। इसके बाद आप ये भी सितम ज़रीफ़ी देख लीजिए, अब जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस अता करे। इसके बाद जो तदफीन होती है, मैयत के साथ गुस्ल देना होता है, तो भारत ने क्या किया है, उन्होंने रात के अंधेरों में इनके घर में जाकर इनके जो रिश्तेदार है, फैमिली है, उनको ज़दगोह किया और लाश को अपने साथ लेके गए हैं और उन्होंने घर में उसको गुस्ल भी नहीं किया। और वहाँ ही एक मुकामी जो उनके साथ ही हैदरपुरा उसको कहते हैं, वहाँ में रहते हैं, वहाँ मस्जिद के साथ ही एक कब्रिस्तान है, उसमें उन्होंने उनको दफनाया है। क्योंकि पूरी कश्मीरी कौम जो है वो अपने कायद को आखिरी दीदार के लिए आना चाहते थे, इसलिए लोग मुख्तलिफ अजला से निकलने वाले थे। उससे पहले ही भारत ने वहाँ पे कर्फ्यू लगाया और हर एक कूचे और ये जो है स्ट्रीट है और इस पे उन्होंने पहरा बिठा दिया, और खासकर जो रास्ते जाने वाले हैं उनकी घर की तरफ से उन पे मजीद फौज को खड़ा कर दिया गया और वहाँ उनको किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जहाँ तक गिलानी साहब के पूरी जिंदगी को अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो 20 साल से ज्यादा अरसा वो मुख्तलिफ जेलों में रहे हैं। गिलानी साहब ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। गिलानी साहब की जिंदगी को हम अगर देखेंगे, जब से उन्होंने होश संभाला वो तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्ता रहे, और न सिर्फ खुद वाबस्ता रहे बल्कि अपने तकरीरों से, अपने दर्द से कौम में वो जो चिंगारी है उसको उन्होंने फूंक दिया। और आप देखते हैं कि इस वक्त भारत की 10 लाख की फौज वहाँ पे मौजूद है और कश्मीरियों की जो आवाज़ है, गिलानी साहब की जो आवाज़ है, वो आज़ादी की आवाज़ है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, ये नारा अब कश्मीर का बच्चा बच्चा वहाँ पे ना ये आवाज़ गूंजती है। इसी तरह हम जब देखते हैं गिलानी साहब की जिंदगी को, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भारत अगर पूरी कश्मीरी वादी को फौज से भर देंगे
پھر بھی ہم اپنی اس آواز سے دستبردار نہیں ہوں گے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے جب ان کو ایک دفعہ اریسٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ اس کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے انہوں نے کہا اب تو ایک گیلانی کو بھی اب گرفتار کریں گے، لیکن ابھی اب ہزاروں گیلانی جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، شہید برہان کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ وہی جو شمع جو انہوں نے روشن کی ہے اسی شمع کو جلاتے ہوئے لوگ ان کے اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. عبدالمتین صاحب، بھارت آج کے دن بھی ایسے موقع پر بھی اپنے اوچھے ہتھ کنڈے سے باز نہیں آ رہا. اس وقت بھی جتنی کمیونیکیشن سروسز ہیں ان کو معطل کیا جا چکا ہے، کرفیو کی سچویشن نافذ ہے، پریشرائز کیا جا رہا تھا تدفین کے حوالے سے بھی. کیا کہیں گے آپ بھارت کے اس جابرانہ رویے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بھارت کے جتنے بھی یہ اونچے ہتھ کنڈے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھارت کو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. نوشتہ دیوار یہ ہے کہ بھارت نے وہ کون سا ظلم کا، جبر کا، پیلٹ کا، بلٹ کا، ایون کیمیائی ہتھیار بھی یعنی وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. کشمیریوں کی یہ جو جائز آواز ہے، کشمیریوں کا یہ جو نعرہ ہے، کشمیریوں کا یہ جذبہ ہے، اس کو دبانے کے لیے. تو اگر وہ دب جاتی تو بھارت اپنے فوجوں کو کم کر لیتا. وہ اپنے فوجوں کو مقبوضہ کشمیر میں کم نہیں کرتا بلکہ وہ اضافہ کرتا جا رہا ہے. اصل میں ہم سمجھتے ہیں بھارت جو ہے یہ حق درمی پہ اس پہ موقف ہے. حالانکہ اگر ہم کشمیر کے ہسٹری کی طرف دیکھیں گے تو یہ بھارت خود ہی تھا جو اقوام متحدہ میں گیا جہاں پہ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے. گیلانی صاحب کی کیا فرمان تھا، یا گیلانی صاحب کی کیا آواز ہے، یا کشمیریوں کی کیا آواز ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے خواہش کے مطابق، ان کے یہ جذبے کے مطابق رائے کا احترام کیا جائے گا، تو ہم اسی رائے کے لیے اپنے آواز کو ہم نے یہ توانا رکھا ہے. اسی لیے گیلانی صاحب کا جو یہ تھا سیلف ڈٹرمنیشن، جب تک ہمیں حق کی خود ارادیت نہیں ملتا ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. لیکن بھارت کو سبق پڑھنا چاہیے. ابھی جو افغانستان کا بھی مسئلہ ہوا ہے، طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. بھارت تو اپنا یہ بے دریغ جو طاقت ہے وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کا جو جذبہ ہے اور گیلانی صاحب کا یہ جو مشن ہے، کشمیریوں کا جذبہ ہے وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبدالمتین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے بھی جو ہے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا، ایک عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا. گیلانی صاحب بھی 14 سال تک بھارت کی مختلف جیلوں میں وہ قید رہے اور اب بھی نظر بند تھے، اور آپ کا بھی ان کا ساتھ رہا. انڈیا میں خاص کر الہ آباد جیل میں کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی ان کا جذبہ، کوئی عزم، اس کے حوالے سے اگر آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات آپ کو یاد، یقیناً بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری یادیں ہوں گی، لیکن جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جو آپ بہتر سمجھیں. بالکل. گیلانی صاحب تو اصل میں 20 سال سے زیادہ جیل میں رہے، ٹھیک ہے نا، اور حراستی جو انہوں نے رکھا تھا یہ بھی 2010 سے وہ تو الگ ہے. تو جب مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہے، مجھے موقع ملا ہے، میں ان کے ساتھ ہندوستان کی ایک جیل ہے، یعنی ریاست سے باہر ایک جیل ہے الہ آباد، تو میں ان کے ساتھ نینی جیل اس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہا ہے اور بہت عرصے رہا ہے. تو گیلانی صاحب کی شخصیت میں جو ہم نے پایا ہے، مطلب وہ اپنے جو ان کا ایک موقف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں کبھی ہم نے دیکھا کوئی ابہام نہیں ہے. اور خاص کر نظریاتی طور پہ جو ان کی وابستگی کے ساتھ، تو وہ ہم نے دیکھا ہے، تو اس میں کبھی لچک نہیں ہے. سینئر حریت رہنما عبدالمتین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جناب، پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کے جانب بڑھیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیگمنٹس کو، گفتگو وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں نیو پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اہم فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے متعلق آپ کو پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آگاہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جناب بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. چیئرمین وابڈا سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیمز کی تعمیر کے بارے میں جتنی بھی پیش رفت ہو رہی ہے اس سے ان کو جو ہے وہ آگاہی حاصل کی گئی ہے. اور اس ملاقات میں نئے آبی ذخائر سے متعلق خاص کر کون کون سی باتیں ہوئی ہیں اور جو پروجیکٹس پہلے سے
رکے ہوئے ہیں یا جو نئے سٹارٹ ہونے ہیں اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے ان فیوچر، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین جو کہ چیئرمین وابڈا ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. مجھے بتائیے گا، حکومت نے اس دہائی کو ڈیکیڈ آف ڈیمز قرار دیا ہے اور اس وقت ہمارے ملک میں کون کون سے ڈیمز کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے؟ جی تھینک یو نبیہ. دیکھیں ڈیمز کے حوالے سے پہلے تو آپ اس ضرورت سے آگاہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی ڈیکیڈ سے دہائیوں سے ایک نگلیکٹ کا شکار کیا ہے. ہم نے ایسے سیکٹر کو جو بنیادی طور پہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، واٹر سیکیورٹی جو ہے، پاپولیشن گروتھ آپ کی بہت ہوئی، آپ کی انرجی نیڈز بڑھ گئی، لیکن جو پانی آپ کو اویلیبل تھا اس میں کمی ہو گئی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور جو پانی ہمیں ملتا ہے اس کی مینجمنٹ اور کنزرویشن اور سٹوریج کے بڑے سیریس ایشو تھے. اب جو پلان ابھی فٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم و بیش 11 پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں، اور اسی حوالے سے گورنمنٹ اس کو ڈیکیڈ آف ڈیمز کا بات بھی کرتی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو 11 ہمارے پروجیکٹس ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں، اس میں واٹر سٹوریجز بھی ہیں، اس میں ایسے پروجیکٹ ہیں جو ہائیڈرو پاور جنریشن کے بھی ہیں، اور اس میں واٹر سیکٹرز کے بھی ہیں. تو ان کی لسٹ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ پروجیکٹ انشاءاللہ مکمل ہوں گے اور ان کی کمپلیشن سٹیجز میں اسٹارٹنگ فرام 22 سے لے کے 28 تک ہوگی. ان کے مکمل ہونے کے بعد آپ کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کم و بیش 90 سے 95% بڑھے گی. آج آپ کی سٹوریج جو ہے وہ 145 ملین ایکڑ فٹ جو پانی اویلیبل ہے، اس کے باوجود صرف ہماری سٹوریج 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو کہ 10% ہے ٹوٹل پانی اویلیبلٹی کی، اور دنیا کی وہ سب سے لویسٹ ایوریج ہے ہماری. تو جب پروجیکٹ انشاءاللہ ہمارے مکمل ہوں گے تو ہم کم و بیش اس میں 11 ملین ایکڑ فٹ پانی بھی سٹور کر چکے ہوں گے. دوسرا اینگل ہے کہ پاکستان میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں بجلی کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں سستی بجلی کی کمی ہے. تو سستی بجلی پیدا ہونے کے لیے سب سے جو بیسٹ سورس ہے وہ ہائیڈرو پاور ہے، اور جب ہمارے یہ پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کم و بیش اس میں 9000 میگا واٹ بجلی ان ٹرمز آف پاور ایڈ کریں گے، اور ان ٹرمز آف انرجی آپ مور دین 44 بلین یونٹس ہیں. تو پروجیکٹس جو ہیں یہ ہمارے سارے سکیلز کے ہیں. میگا پروجیکٹس میں ہمارے پاس دیامیر بادشاہ ہیں، داسو ہے، محمد ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہائیڈرو پاور میں ہمارے پاس ترویلا 5 ہے، ہمارے پاس ہارپو ہے. وی آر ڈوئنگ پروجیکٹس ایٹ عطاباد ان ہنزا. ہم نئی گاج اور سندھ برات سندھ میں بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کے فور ڈرنکنگ واٹر کراچی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو ہم کچی کنال کی ایکسٹینشن ہے. یقینی طور پر دیز آر دا میگا پروجیکٹس. جنرل صاحب جیسا کہ آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا دیامیر بادشاہ ڈیم کا، تقریباً ہر حکومت نے ہی اس کا افتتاح کیا ہے. اس کی تعمیر جو ہے وہ یہ ڈیم کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی یہ ڈیم آج سے تقریباً 20 سال پہلے بننا چاہیے تھا جو آپ کی نیڈس تھیں. تو اب 2020 میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے پریکٹیکلی، اور بائی اینڈ آف 2028 اللہ ولنگ دس ول بی کمیشنڈ. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب ہمیں یہ بھی بتائے گا، ڈیمز کی تعمیر یقینی طور پر ایک بڑا منصوبہ ہے، میگا پروجیکٹس جو ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر فنڈز بھی درکار ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں کہیں سے کوئی مالی مدد بھی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ورلڈ بینک اب بڑے ڈیمز کے لیے فنڈز مہیا نہیں کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں فنڈامنٹلی جو فنڈنگ ہے وہ سب سے ایک بڑا میجر ایشو ہے. ادر دین آپ کی ٹیکنیکل کیپیسٹی ملک میں نہیں ہے، آپ کے پاس کنسلٹنٹس نہیں ہیں، اور لینڈ ایکوائر کرنے کے جو ایشو ہیں، ری سیٹلمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کے ایشو ہیں، بٹ فنڈنگ از اے میجر ایشو. اب یہ جو ہمارے ماڈلز ہیں سارے پروجیکٹس کے، یہ بڑے ہائیبرڈ ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ اس میں وابڈا از پلینگ دا لیڈ رول. وہ کیسے؟ یہ سارے پروجیکٹس پہ جو کاسٹ ہے کم و بیش وہ 25 سے 26 بلین ڈالر کی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان آف کورس ان کی بھی فائنینشیل ایشو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً 20 سے 25% چپ ان کریں گے ساری کاسٹ میں. باقی جو فنڈنگ ہے اس کے لیے ہم نے ایک ایسا انوویٹو فائنینشیل ماڈل بنایا ہے جس میں جتنی بھی فنڈنگ سٹریمز ہیں، وابڈا کی اپنی ایکویٹی ہے، ہم کمرشل فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں دونوں، ڈومیسٹک اینڈ فارن، کریڈٹ سپلائر بھی ہے، بائر سپلائر بھی ہے. تو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد وابڈا نے اپنی کیپیسٹی کو جب اپگریڈ کیا ہے، اپنے سسٹم کو امپروو کیا ہے،
تو ہم نے سب سے پہلا سٹیپ یہ کیا تھا کہ واپڈا کی کریڈٹ ریٹنگ ایویلویشن کرائی تھی. دنیا میں 3 ایجنسیز ہیں, ایک فچ ہے, ایک موڈی ہے اور ایک S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے. اور وی بیکیم دا فرسٹ پیراسٹیٹل آف پاکستان ٹو گیٹ دا اسٹیبل آؤٹ لک. وہ ہمارا اسٹارٹ پوائنٹ تھا. اس کے بعد دین وی ڈیڈ دا روڈ شوز ان دا ویسٹ ان لنڈن, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا گرین یورو بانڈ جو ہے وہ واپڈا لانچ کر چکی ہے آج سے 5 مہینے پہلے. تو گرین یورو بانڈ لانچ کرنے کا ہمیں کریڈٹ اس لیے میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں کہ یہ پہلا گرین یورو بانڈ ہے جو مارکیٹ میں ایپیٹائٹ بہت تھا, اور یہ ہم نے ریز کیا ہے وداؤٹ گورنمنٹ گارنٹی اور وداؤٹ پلیجنگ اینی ایسٹس. تو اوورآل جو فنڈنگ ماڈل ہے وہ بڑا ہائیبرڈ ہے, وہ بڑا انوویٹو ہے, وداؤٹ ٹیکسنگ دا گورنمنٹ ٹو مچ. تو اس پروجیکٹس کو ہم لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے جو ایک بنیاد ہے وہ ہماری اپنی ٹیرف میں امبیڈڈ ہے. تو وی آر ویری ہیپی, الحمدللہ مائی فائنانس ٹیم ہیز ڈن ایکسٹریملی گڈ جاب, اور ہم گورنمنٹ کے بڑے مشکور ہیں, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. سر ریسنٹلی آپ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیٹیل ایک ملاقات ہوئی ہے, اور حکومت بھی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اب ان سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے. کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے؟ دیکھیں ڈائریکشنز یہ ہوتی ہیں کہ ان جو پروجیکٹس ہیں آپ کے واٹر سیکٹر کے, ہائیڈرو پارک کے, دو ورڈ اوور یہ پروجیکٹس جو ہے ان میں یہ ٹائم اوور رنز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے سسٹمز کو اتنا سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم نے کیا ہے کہ ایک پروجیکٹس کی جو ٹائم لائنز ہیں, جو اس کے کرٹیکل پیتھ ہیں, اس کے مطابق ہوں. کیونکہ جو پروجیکٹس ٹائم اوور رن ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی پھر کاسٹ اوور رن ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہے وہ ٹائم اوور رن ہوں, کیونکہ آبویسلی کاسٹ اوور رن ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مسائل کہاں آتے ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ تو جیسے پہلے آپ خود کہہ رہی تھی کہ اس کے جو کیش فلوز ہیں وہ بڑے ان انٹرپٹڈ ہونے چاہیے. دوسرا بڑا ایشو گورننس کا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لینڈ ایکوزیشن ہے, سیٹلمنٹس کے ہیں, اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں, اور جو پروونشل گورنمنٹ ہیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کریں تو اس سے بھی پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسانی کنٹرول کے باہر ہیں, جن کو فورس میجور کہتے ہیں. کوئی ایسی سچویشن ہو جائے, کوئی فلڈز آ جائیں, کوئی ارتھ کویک آ جائے, تو obviously اس کے مطابق ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن گڈ نیوز یہ ہے, جیسے پہلے میں نے کہا کہ انشاءاللہ بائی 22 اگست ہمارا پہلا پروجیکٹ جو کچھی کنال ایکسٹینشن کا ہے وہ مکمل ہوگا. اسی طریقے سے 23 میں ہمارا پلان ہے کہ ہم جو K4 ڈرنکنگ واٹر ہے اس کو مکمل کر لیں گے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے ہم 24 میں جو ہے ترویلا 5 کو مکمل کریں گے, ہم نئی گاچ کو مکمل کریں گے سندھ میں. پھر 25 میں 2 بڑے پروجیکٹس مکمل ہوں گے انشاءاللہ, اللہ ولیں گے. ایک محمد ہے اور دوسرا داسو ہے. تو ٹیکنگ اٹ فردر انشاءاللہ بائی 28-29 جو ہے ہمارے یہ 10-11 پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے, اور یہی ڈائریکشن تھی پرائم منسٹر کی بھی. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب ان کانورسیشن تھے, شامل گفتگو تھے نیو پاکستان میں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سارے میگا پروجیکٹ سے متعلق بتایا تفصیلی طور پر. اور ریسنٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ملاقات رہی, انہوں نے بھی چیئرمین واپڈا کو جو ہے اس حوالے سے ہدایات اب جاری کر دی ہیں. جناب پروگرام میں یہاں پر ہم بڑھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو اور سیگمنٹس کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ ونس اگین ان پروگرام نیو پاکستان. جناب آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم بڑی باتیں اکثر کرتے ہیں نا, بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں مختلف شعبوں کو, مختلف طبقوں کو, مختلف شخصیات کو. ابھی بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو سماجی طور پر بے لوث خدمات پیش کر رہے ہیں, جو بے لوث کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے. اور ایسے میں جب بھی ذکر ہوگا کچھ آرگنائزیشن کا یا چند شخصیات کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان میں اخوت فاؤنڈیشن کے بانی اور سرپرست عالی جناب ڈاکٹر امجد ثاقب, جن کی بے لوث خدمات ہیں اس ملک کے لیے, چاہے سیلاب کی صورتحال ہو, چاہے زلزلہ کی صورتحال ہو, چاہے کوئی بھی ناگہانی صورتحال ہو. اخوت فاؤنڈیشن اور ان کے جو سرپرست ہیں وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں فلاحی کاموں میں اور سماجی خدمات کے حوالے سے بے تحاشا بے لوث کام کیا ہے, چاہے وہ قرض حسنہ کے حوالے سے مستحق افراد کے لیے کام ہو, یا پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہو اور مستحق لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بات ہو. انہی ساری خدمات کو اعتراف ان کا
का करते हुए जनाब आपको जो है डॉक्टर अमजद साकिब को एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है रामोन मैगसाय। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ अखवत फाउंडेशन के सरपरस्त और बानी जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। और ये अवार्ड मिलने के लिए, ये एजाज़ मिलने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कांग्रेचुलेशंस जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। और मुबारकबाद तो पूरी पाकिस्तान को है, आपको है। ये मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है और लोगों की मुश्तरका काविश का सबर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें पाकिस्तान का नाम बुलंद करने का मौका मिला। सर बताइएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो हुकूमत के साथ भी मिलके आगे आप कर रहे हैं मुस्तहिक तमाम अफराद के लिए, तमाम लोगों के लिए? जी, बुनियादी तौर पर तो हमारा काम यही है कि हम लोगों को बगैर सूद के मवाक़ात मदीना के तसव्वुर के तहत भाई समझते हुए कर्ज देते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस दफ़ा हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि हम चंद अरब रुपए देते थे, तो हुकूमत ने कहा कि अब तो हम चंद 100 रुपयों से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी हर वो पाकिस्तानी जो मेहनत पे यकीन रखता है और वो मुस्तहिक है, वो बगैर सूद के कर्जा ले सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारोबार करना चाहे। तो इसके अलावा हुकूमत ने एक और ऐलान किया है कि नेफ्टा के जरिए से ये घरों की तामीर के लिए भी 15-20 लाख रुपए की रकम जो है वो इंतहाई आसान शराइत पर लोगों को फराहम की जाएगी। ये 3 शोबाजात हैं जिसमें छोटे कर्जे हैं कारोबार के लिए, ज़राअत के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए और फिर घरों की तामीर के लिए। तो हुकूमत ने क्या किया, बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया, बल्कि ये भी दुनिया का एक मुनफरद इनिशिएटिव है कि बड़े बड़े बैंकों से पैसे छोटे छोटे अदारे जो हैं, अखुवत है, इस तरह के और बहुत सारे अदारे जो छोटे कर्जे देते हैं, ये बैंकों से रकम लेके उनको दी जाएगी और वो फिर अपने निज़ाम के तहत मुस्तहिक लोगों तक वो रकम पहुंचाएंगे और इसके ऊपर जितनी भी लागत आएगी वो हुकूमत उठाएगी। यानी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की खूबसूरत मिसाल है जिसमें कमर्शियल बैंक्स भी शामिल हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, हुकूमत भी है। और इसके तहत वजीर खजाना ने ऐलान किया है कि हम 100-200 नहीं, 400, 800, 1000 अरब रुपए के कर्जे देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि कोई काम करने की सलाहियत रखता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, गुर्बत से निकलना चाहता हो। तो ये कितना बड़ा काम है कि जिससे मैं समझता हूँ कि मुल्क की काया पलट सकती है। अब बिल्कुल, और एक मामूली से सफ़र के साथ जिस जज्बे के साथ आगाज़ किया गया अखवत फाउंडेशन का, और आज आप देखें कि जो एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड अखवत फाउंडेशन, जिसकी वजह से जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी किस तरह से ये लाइफ चेंजिंग साबित होगी, थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए भी। आप देखें ना कि गुर्बत को खत्म करने के लिए छोटे छोटे 2 इकदाम चाहिए। या तो किसी को हुनर सिखा दें तो वो अपना कारोबार कर ले, या किसी के पास हुनर है तो उसको सरमाया दे दें कि वो अपना कारोबार शुरू कर ले। तो ये जब पैसे की फरावानी होगी तो निचली सतह पर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लोगों को कारोबार करने का मौका मिलेगा, इकोनॉमी में जान आएगी, पैसे की सर्कुलेशन होगी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। तो यही तरीकाकार है ना जिससे किसी मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर होती है। और फिर तीसरी चीज ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। 2, 4, 8, 10 लाख या इससे कहीं ज्यादा जब घर बनना शुरू होंगे तो उससे ईंटें भी बनेंगी, सरिया बनेगा, सीमेंट बनेगा, मजदूरी मिलेगी, कारपेंटर आएगा। तो ये सारे के सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और फिर लोगों को छत मिलेगी। हम कहते हैं ना कि जब तक छत का साया नहीं है हम अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो ये एक इनिशिएटिव से न सिर्फ ये कि लोगों को पनाह मिलेगी, छत मिलेगी, सुकून का साया मिलेगा, बल्कि इसके जो असरात हैं वो 70 और इंडस्ट्रीज तक फैलते चले जाएंगे। तो ये एक मुआशी प्रोग्राम भी है, ये एक समाजी इस्लाह का प्रोग्राम भी है, ये एक मैं समझता हूँ कि तरक्की और गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम भी है। इसके बहुत सारे पहलू, इखलाकी प्रोग्राम भी है, जिम्मेदारी भी तो है पाकिस्तान भर की। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कि गरीब आदमी को भी कारोबार के लिए सरमाया मिले और घर की तामीर के लिए सरमाया मिले। तो मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से ये एक निहायत जो है
دیر پا جس کے اثرات ہوتے ہیں، ایسا پروگرام بننے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سارے پروگرامز اس لیے ہیں کیونکہ آپ جیسے لوگ ہمارے ملک کے پاس ہیں، اس لیے ہم یہ سارے خواب دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش میں یونس صاحب نے بھی خدمات سر انجام دی، کس طرح سے آپ بنیادی طور پر فرق محسوس کرتے ہیں دونوں ماڈلز کے درمیان؟ جی ان کے بھی ہم بڑے معترف ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ہماری انسپیریشن جو ہے نا وہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے، کیپٹلزم نہیں ہے. ہماری انسپیریشن مواخات مدینہ کا وہ روشن سرچشمہ ہے جس میں سود نہیں ہے، جس میں بھائی چارہ ہے. تو ہمارے قرضے ان کے قرضوں میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرضے بغیر سود کے ہوں گے اور بھائی چارے کی بنیاد پر ہوں گے. ہم چھوٹے قرضوں کو بزنس نہیں سمجھتے، ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو ان کا ماڈل ہم سے جی اس اعتبار سے مختلف ہے کہ ہم اس کو اسلام کی جو اصل اور درینہ اور درخشاں روایت ہے نا قرض حسن کی، ہم نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد، آپ نے ٹائم نکالا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو مبارکباد کہتے ہیں. ایشیا کا سب سے جو بڑا ایوارڈ ہے اس سے آپ کو نوازا گیا ہے، آپ کی ساری خدمات کو سراہتے ہوئے. جناب یہاں پر پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ہیڈ لائن بریک کا. جب ہیڈ لائن بریک سے واپس آئیں گے تو بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. آپ کے گرتے ہوئے بالوں کا اگر مسئلہ لائے، جو کہ اگست میں آپ کو پتا ہے خواتین ہوں مرد ہوں رہتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری ٹپس ہوں گی آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. السلام علیکم جناب، گھڑی پر بج رہے ہیں 11 اور ہم حاضر ہو چکے ہیں ہیڈ لائن بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ مہمانوں سے اس سیگمنٹ میں میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں. پاکستان کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے ان سے میں آپ کی ملاقات جناب آج کے اس سیگمنٹ میں کرواؤں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو سپورٹس کی اگر بات کی جائے تو ٹیلنٹ کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے کرکٹ کا میدان ہو، ہاکی ہو، یا پھر کوئی اور گیم ہو، چاہے یا پھر اسکواش ہو. وہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی جو ہے وہ ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سے حالات جو ہیں وہ متاثر ہیں. لیکن ایک وقت رہا ہے جناب کہ جو پاکستان نے کئی دہائیوں تک جو ہے وہ اسکواش کا عالمی چیمپئن بنا رہا، اور ایک ہی خاندان کے ایسے پلیئرز جو پاکستان کا فخر بنے رہے کئی عرصے تک، کئی دہائیوں تک، جن میں جہانگیر خان، جانشیر خان اور قاسم خان کا نام سر فہرست آتا ہے. اور ناظرین اسکواش میں جو پاکستان کی جو کامیابی ہے، جو چیمپئن شپ ہے یا جو حکمرانی ہے، اس سے پوری دنیا بڑے اچھے سے واقف ہے. لیکن جو ہمارے جونیئرز پلیئر ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان میں بھی بھرپور ٹیلنٹ ہے اور وہ بہت عمدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں. اور ایسے میں ہی ہم آج ایک پلیئر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو کہ جونیئر چیمپئن ہے، ایشین چیمپئن ہے جناب. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حارث قاسم، جو کہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ یہ گیم پلے کر رہے ہیں. نیشنل انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپریزنٹ بھی انہوں نے کیا ہے، اینڈ ہی از ٹو ینگ ماشاءاللہ، ہی از جسٹ 18 ایئرز اولڈ. السلام علیکم، گڈ مارننگ حارث، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، میں ٹھیک ہوں. حارث ایشین چیمپئن جناب اتنی کم عمری میں؟ بس کھیلتے کھیلتے ایک جہانگیر خان سے وہ بھی بہت ینگ ایج میں ورلڈ چیمپئن بن گئے تھے. ہی واز 17، تو کمپیئر ٹو ہیم تھوڑی سی چھوٹی سی اچیومنٹ ہے. لائک آئی ایشین چیمپئن، ہی واز ورلڈ چیمپئن. سو ہو از یور انسپریشن؟ جہانگیر خان کا آپ نے نام لیا، ہی از یور انسپریشن؟ بیسیکلی بوتھ جہانگیر خان بھی اور سر جانشیر بھی. ہاں، سو یو آر اسٹڈنگ اینڈ پلئنگ ایز ویل، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ ویل اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ دونوں چیزیں مینیج کر سکتے ہو، اسکواش بھی اور اسٹڈیز بھی. اور جیسے میں نے او لیولس کیا تھا، او لیولس کے بعد پری انجینئرنگ کی ہے، ساتھ اسکواش بھی کی ہے، ساتھ آئی یوز ٹو گو فار کیمپس، اور اب اپنی یونیورسٹی کنٹینیو کروں گا، اینڈ وہ بھی یو ایس میں. اچھا، ایسا کبھی لگتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہم پاکستان میں اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ ہمارا سب سے ایک فیوریٹ اسپورٹ ہے، ہمیں کرکٹ سے بڑا پیار ہے اور کرکٹ کو بھی ہم سے بڑا پیار ہے، اور لیکن باقی جو کھیل ہیں وہ کہیں پر جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. ایسا ہے آپ کو، ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ جناب ساری ٹینشن ہوتی ہے کرکٹ کی طرف، موسٹلی اسپانسرز بھی سارے کرکٹ کی طرف ہیں. باقی بھی اسپورٹس ہیں، جیسے ہماری نیشنل اسپورٹ ہاکی ہے جس کا ایک نام تھا، اب وہ کہیں پہ نہیں ہے، صرف کرکٹ کو بہت بہت پش کیا ہوا. اس طرح اگر باقی اسپورٹس کو بھی اگر پش کریں، جیسے اسکواش ہو گیا، ہاکی ہو گیا، بہت سارے ہیں لائک، تو یہ اسپورٹس بھی بہتر ہو سکتی ہیں اور ان کا بہت نام ہے باہر کے ملکوں میں. آپ کے یہاں تک پہنچنے میں پاکستان اسکواش فیڈریشن جو کہ پاکستان ایئر فورس کے انڈر ہے، اس کی کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے؟
उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है बिकॉज पाकिस्तान स्क्वाश पूरी जो पाकिस्तान फेडरेशन है सारी स्पोर्ट्स की उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो बाकी स्पोर्ट्स को अकोमोडेट कर सकें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसा अदारा है जो सबको सपोर्ट कर रहा है स्क्वाश को बेसिकली, और इन्हीं की बदौलत एशियन टाइटल्स आए हैं और काफ़ी टाइटल्स आए हैं जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, जिनके अंदर सर अरमगान है और मेरा पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जो पंजाब में है, तो ये लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इवन दो फंड्स ना होने के बाद भी। फंड्स नहीं है लेकिन टैलेंट है, टैलेंट ये तो अच्छी बात है ना कि टैलेंट तो है, तो जब टैलेंट होता है तो फिर फंड्स ना भी हो तो टैलेंट अपना नाम बनवा लेता है, ऐसा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का स्क्वाश में वो मकाम होगा जिस तरह के हमारे जो पहले के जो प्लेयर्स थे, जहांगीर खान, हाशिम खान, ये इनका जो एक नाम रहा या जो इनके दौर में पाकिस्तान जो चैंपियन रहा? पाकिस्तान का काफ़ी 10 साल एक प्लेयर ने रखा, सर जहांगीर, सर जान, और अब कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन कहते हैं इम्पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ मुश्किल होती है उसको नाम इम्पॉसिबल दे देते हैं। तो क्या इरादे आगे? You have to make an effort for that. अब तो फ्यूचर आप लोगों के हाथ में स्क्वाश का। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस जनाब, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर से जो है स्क्वाश के मैदान में वापस लौट कर आएगा जिस तरह से पहले हम रह चुके हैं, कई दहाइयों तक चैंपियन रह चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने बेटा हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक बड़ी ही प्यारी और एक बड़ी ही ज़बरदस्त खातून से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो बड़ा मुश्किल और बड़ा तगड़ा काम करती हैं। मैं आपको बताऊं, ये वीडियो चलें जी, वीडियो सामने हमारी टीम ने लगा दी है। आप करती हैं, उनका पेट पालती हैं, काम करती हैं, मेहनत से घबराती नहीं हैं और अपने पूरे घर के लिए जो है ये रोजगार लेकर आती हैं। जनाब, मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ जिन मजदूर से, ये कोई मर्द नहीं है, ये खातून है। इनके लिए सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारी टीम के जितने लोग स्टूडियो में मौजूद हैं वो जरा जनाब तालियां बजा दें। इनका नाम है यास्मीन, और यास्मीन की स्ट्रगल जो है जिंदगी की वो तो आपने नियो पाकिस्तान की स्क्रीन पर इस वक्त देख ही ली है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना हौसला और इतनी हिम्मत रखते हैं और मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, बड़ी मेहनत का काम आप करती हैं, बड़ा जबरदस्त काम आप करती हैं। आप पता है आपको ये बात? हाँ जी। किसने बताई है? मेरे आप खुद ही पता है, किसी ने बताई है, किसी ने कभी अप्रिशिएट भी किया है, किसी ने कभी थपकी भी दी है, कभी किसी ने दाद भी दी है, ऐसा हुआ है कभी कि नहीं? आज अभी आप बस बच्चे छोटे छोटे हैं ना। हाँ। तो मियां कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, कौन कौन है घर में? 5 मेरी जड़ी बड़ी भी सिस्टर है उनके बच्चे है। अच्छा, एक ही घर में रहते हैं जी। बड़ी बहन के 5 बच्चे और आपके 3 बच्चे? हाँ जी। अच्छा, शौहर भी हैं आपके? नहीं, हाँ जी, मेरा शौहर भी है। अच्छा, वो भी कुछ काम काज करते हैं? नहीं, कोई नहीं काम करता। किस वजह से? मसले उनको ना साद मसला है, बीमार है जी, उन्होंने ना पेशाब का मसला है। अच्छा, तो बिस्तर पर है? तो हाँ जी, बिस्तरे पे है। तो कौन उनकी देखभाल करता है? उनकी मैं खुद करनी। यानी कि दिन भर मजदूरी और फिर घर आके घर के भी कामकाज खुद संभालते हो जी। तो जब मजदूरों के साथ, मर्दों के साथ बाहर काम करते हो तो यूजुअली हमने कभी किसी खातून मर्द को मजदूर नहीं देखा, ऐसा ही है ना? हमारे यहाँ खवातीन तो नहीं बाहर जाती और इस तरह का काम तो यूजुअली कम करती हैं ना, क्योंकि जरा जानदार काम है, जरा वजनदार काम है। तो कोई और काम क्यों नहीं सोचा, यही काम कैसे किया? और फिर जब कर लिया तो फिर मुश्किल नहीं लगा? जी, मुश्किल नहीं लगा है, ये आसानी से है। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੰਮ करते ਹੈਗੇ 100 ਨਖਰੇ करते हैं। हाँ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ कौन नखरे करता है? लोग नखरे 200 करते रुपया ले 150 रुपया ले। कौन नखरे कौन करता है? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ तो ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਪੜੀਆਂ लगाओ जी, बर्तन धो, कपड़े धो। वो पसंद नहीं आया? वो पसंद नहीं मुझे आया हैगा। मेरे को ये अच्छा सा ये जो थोड़ा जी ताकतवर होता है, ये औरत वास्ते कम ज्यादा मकसद भारा होता है। ਤੇ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ नहीं लगा है। मैं आधे आप तुम देखते मार के तो मैं बच्चे की खातर रोजी कमाने लगी। तो जब मर्दों के साथ बाहर काम करती हूँ, मुश्किल वाला काम है, वजन भी उठाना पड़ता है, तो सही रहते हैं साथ, मतलब के साथ निभाते हैं जी? वो जेड़ा ना 1-2 दिन जेड़ा जदों बंदा जांदा है ना तो 1-2 दिन जेड़ा थोड़े अगले नखरे करते हैं। अच्छा। जदों बंदा ना राल मिल जाता है ना तो चलो जी बेटा बेटा करते पुत्रा है तुसी चुक लो, मैं आ चुक लांगी। वो इस जरिए आते जेड़ा थोड़ा जिहा मेरा उन्होंने ना हेल्पर हो जाती। मेरी वो कर दे, थोड़ी इमदाद कर देने, चलो जी आंटी तू ये ना कर, ये कर ले, असी ये कर देते। बस मजदूरी आराम से मिल जाती है। कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई तो खातून है, पता नहीं ठीक कर पाएगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना ये तो रवैया है ना, पता नहीं ठीक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अरे एक्सीडेंट हो गया औरत ही होगी, खातून ही होगी, ऐसा होता है। बस तो जब मजदूरी के लिए लोग महसूस कराते हैं, कोई लोग नहीं कराते हैं। ज्यादातर लोग क्या महसूस कराते हैं जी?
क्या महसूस कराते हैं ਉਹ वतन लोग? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਭਰੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। फोन निकालें, फोन बंद कर दें, फोन आगे देखें। अब आपको टीवी पे देखा है किसी ने, तो किसी वो जो है ना आपकी जो बहन के 5 बच्चे उनमें से किसी एक बच्चे ने फोन मिला दिया, इसको काट दे फोन को। हाँ अच्छा, मुझे बताएं कि जो है मजदूरी ठीक ठाक मिलती है? ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਜਾਤਾ ਦੇ ਹੈ? ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾती है ना, ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਵਜ਼ਨੀ, ਉਹ ਗੋ ਹੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਮਕਸਦ 850 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ तो ਦੇ। महीने का गुजारा ठीक ठाक हो जाता है? ਨਹੀਂ होता ना, शौहर की मियां दवाइयाँ मेरे वगैरह साल- पूरी हो जाती हैं उसमें? ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई और रोटी, हाथ आटा, बटाने दाना। वाला है? बेटियों को पढ़ा रही हो, स्कूल भेज जी रही हो, मेरे कर पाती हो? दो कुड़ी मुंडा मेरे स्कूल पढ़ रहे गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हैगी जी। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੋ ਰਹੇ कोई हैं, देख रहा होगा इस मजबूरी है। वक्त, तो किसी को कोई पैगाम देना चाहोगी? हाँ कोई जी हुकूमत इमरान खान साहब अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी तो जी उनको क्या कहोगी? जी ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਸਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਉਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ इंशाल्लाह। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू यास्मीन, तुमने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया, अपनी कहानी तुमने हमें सुनाई। और जनाब प्रोग्राम में इस सेगमेंट को क्लोज करने से पहले यही कहूँगी कि कोई भी जो काम है, मेहनत जिस काम में होती है वो काम बड़ा छोटा नहीं होता। यास्मीन बहुत अच्छा काम कर रही है, रिस्के खलाल से अपने बच्चों का पेट भर रही है। जनाब इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे ब्रेक के जाने पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके गिरते बालों का हल है हमारे पास। जनाब स्टे विद अस। Pakistan. आ रही थी कि आपकी बालों की सेहत के हवाले से आज बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हम आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल जनाब वो लम्हा आ चुका है जब हम आपकी बालों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। अगस्त का महीना मुझे तो नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मैं आज सुबह ही अपने मेकअप रूम में हमारी मेकअप आर्टिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगस्त ने तो इतना हेयर फॉल किया है ना, अब इतने बाल दोबारा कैसे उगेंगे। तो मेरे मसलों के साथ साथ आपके तमाम मसले भी आज हम डिस्कस करेंगे इन आवर प्रोग्राम। तो फ़ोन उठा लीजिए क्योंकि नंबर चल रहा है जनाब टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अगर बालों से मुतल्लिक आपका कोई मसला है तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर नासिर। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और बड़ी जबरदस्त टिप्स बताते हैं बालों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। अब साहब क्यों अगस्त के महीने में इतने बाल गिर जाते हैं? इतने बाल गिरते हैं कि लगता नहीं है कि जिंदगी में दोबारा इतने बाल दोबारा आएंगे। बेसिकली ये इतना डेंजरस नहीं होता अगर आपका वो परमानेंट नहीं हो रहा। इसको टेलोजन एफ्लुएम कहते हैं हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। और ये कोई भी चेंज हो, सीजन चेंज एक वन ऑफ द चेंजेस है, वरना अदरवाइज जिस तरह आप किसी स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरे हों और उसके बाद वाला जो पीरियड होता है उसमें भी बाल गिरते हैं। लेडीज़ में प्रेगनेंसी के बाद बाल गिरते हैं जिसको पोस्टपार्टम हेयर लॉस कहते हैं। और इसी तरह डाइटिंग या वेट लॉस किसी ने किया हो उसके बाद के जो कुछ महीने होते हैं उसमें हेयर लॉस हो जाता है। तो नॉर्मली तो अगर आपको कोई परमानेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो रही या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम परमानेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये वाले बाल अगले आने वाले महीनों में फिर दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। साइक्लिकल चेंज होती है बालों की, ठीक है। बट अगर आपके विद इन 2-3 मंथ्स ये दोबारा रिकवर नहीं कर रहे, फिर आपको इमीडिएटली नोटिस लेना चाहिए और कोई भी मेडिकल एडवाइस डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। क्योंकि अगर ये लिंगर ऑन करेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो फिर ये क्रॉनिक परमानेंट में बन सकता है। इनिशियली ये परमानेंट नहीं होता ये वाला हेयर लॉस, जो सीजनल हो या प्रेगनेंसी के बाद हो या किसी डाइट, वेट लॉस
یا اسٹریس یا کوئی ٹراما سے آپ گزرے ہیں, کسی بڑی سرجری سے, کوئی جس طرح ہاسپٹلائزیشن کے بعد, تو یہ ہیئر لاس ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ یہ ٹیمپریری ہیئر لاس کہتے ہیں, اس کو شاک لاس کہتے ہیں کہ باڈی ایک سرٹن چینج سے گزری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہیئر لاس میں ڈیفائن ہوتا ہے. بٹ اس کے اوپر چیک رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اپنے نیوٹریشنل ایسے ٹائم سب سے نمبر 1 ہے کہ آپ کے جو غذا ہے اگر اس میں کمی پیش ہوئی تو بال گریں گے آپ کے. نمبر 1 چیز اگر کمپرومائز اگر آپ کی خوراک ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہماری خوراک کمپرومائز ہو, اگر مجھے ایسا لگتا ہے تو مجھے اس کا جو ازالہ ہے وہ کیسے کرنا پڑے گا, کہ میں کوئی ملٹی وائٹامن ساتھ اسٹارٹ کروں لازمی, یا ہیئر فوڈ کیا ہوگا؟ ہاں جی, سب سے پہلے کہ فیمیلز میں زیادہ تر یہ نوٹس ہوتا ہے جو سیزنل لاس ہے یا جو ویلکم بیک جناب, ویلکم بیک. کام بہت زیادہ ہے, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. انم کیا بننے جا رہا ہے؟ بالکل, آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چلی ڈرائی. تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے گارلک. جلدی جلدی یار, فاسٹ فارورڈ موڈ میں ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا کر لیتے ہیں اب فلیم تیز اس کی, اور جیسے ہی ہلکا سا سوتے ہوگا ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے اپنی ساسز کو ایڈ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, میں گریجولی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. تھوڑا سا یہ ہم ڈال رہے ہیں سویا ساس, تقریباً 4 ٹیبل اسپون ہے یہ سویا ساس. یہ جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج کرے گا اپنا گارلک, تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے یہ ساس کو ایڈ کر دیں گے. ہم نے آئل پہلے سے کافی بوائل کر کے بالکل تیز آنچ پہ تھا, تو اس وجہ سے ہمارا کلر جلدی چینج ہو گیا نا. تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ سویا ساس. اوکے, ساتھ ہی اس کے اندر جائے گی یہ آئسٹر ساس. اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سیزننگ. ٹھیک ہے, نمک جو ہے ہم بہت ہاتھ ہلکا رکھ کے ڈالیں گے کیونکہ ہر چیز میں نمک ہے. ٹھیک ہے, یہ جائے گا اس کے اندر چکن پاؤڈر, 2 ٹیسٹ جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ریڈ چلی کرش. نمک کا آپ نے خیال رکھیں کیونکہ آئسٹر ساس میں کافی تیز نمک ہوتا ہے. ریڈ چلی کرش چلی گئی اس میں تقریباً 1 کیونکہ چکن چلی ڈرائی ہے تو چلی کے بغیر یہ. اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کیا ہم نے. ٹھیک ہے جی, ساتھ ہی یہ ایڈ کرنے کے بعد شوگر ایڈ کریں گے, کیونکہ شوگر کیا کرتی ہے کہ نمک کو بیلنس کرتی ہے. اوکے, آدھا چمچ. ہاں جی, 1 چمچ کے قریب تقریباً. ٹھیک ہے, ساتھ ہی میں نے چکن کو فرائی کر کے رکھا ہوا ہے, پہلے سے ہم نے فرائی کر لیا. یہ ہم اس کے اندر ایڈ اور ہم اس سے جھٹپٹ کیا اب ریسیپی ہوگی, اب میں کیا, واہ واہ. اچھا, یہ چکن جو ہے بیسکلی ہم نے اس کو کیا تھا کارن فلاور اور انڈا اور نمک لگا کے اس کو میرینیٹ کر لیا تھا, اور اس کے بعد اس کو ڈیپ فرائی کر لیا. تو ہمارا چکن جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے ڈن ہے. ٹھیک ہے, ہم ریسیپی شیئر کر دیتے ہیں. میں ابھی کر رہی ہوں. ابھی اس کے اندر جو ہے اب اگلی چیز اس کے اندر جائے گی یہ جنجر. بھائی چکن چلی ڈرائی بنا رہا ہے, چلی تو ڈلی نہیں. بالکل. تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جب آپ اس کو اچھی طریقے سے ساس میں ٹاس کر لیں گی, تھوڑا سا اور ٹاس کر لیں, اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ چلی. اوکے, ٹھیک ہے جی, اور اب آپ اس کو 1 سے 2 منٹ صرف سٹر کریں گی اور نکال لیں. کیا بات ہے, بیچ کے بغیر ڈالی ہے. بیچ کے بغیر ڈالی ہے. ہاں جی بالکل, آپ نے بیچ کے بغیر جو ہے چکن چلی ڈرائی بنانی ہے, اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنانی. اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ نمک کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ نمک اگر اس کے اندر زیادہ ہوگا تو آپ سے چلی ڈرائی کھایا نہیں جائے گا. تو یہ نبیہ تیار ہے, چکن چلی ڈرائی جو ہے. کیا بات ہے, اس کی ذرا سرونگ ہم کرتے ہیں. اچھا, اس کو آپ وائٹ رائس کے ساتھ یا ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ یا گارلک رائس کے ساتھ, تینوں رائس کے ساتھ آپ کے پاس آپشن ہے. آپ کو جو صحیح لگتا ہے رائس وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو سمپل ریسیپی ہے. سب سے پہلے ہم نے بون لیس چکن لیا تھا, اس کے پتلے پتلے اسٹرپس کاٹ لیے تھے. اگر آپ چاہیں تو بریسٹ کی بجائے آپ وہ بھی تھائی کے پیسز بھی لے سکتے ہیں. تو یہ دونوں میٹ کی آپشن آپ کی اپنی ہے, اور اگر آپ چکن نہیں لینا چاہتے تو آپ بیف بھی لے سکتے ہیں. تو دونوں آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اس کے بعد میں نے اس کو کیا کہتے ہیں میرینیٹ کیا چکن کو, کارن فلاور, انڈا اور نمک کے ساتھ اس کو کارن فلاور میرینیٹ کرنے کے بعد ڈیپ فرائی کر لیا. ڈیپ فرائی کرنے کے بعد میں نے الگ سے نکالے. پھر ہم نے سوس ریڈی کی. سوس ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آئل لیا تقریباً 4 ٹیبل اسپون کے قریب. اس کے بعد اس میں گارلک کو سوتے کیا. سوتے کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے ساسز ایڈ کی, جیسے کہ سویا ساس, آئسٹر ساس. اس کے بعد اس کے اندر جو جتنی بھی اس کی سیزننگ ہے, جیسے کہ چکن پاؤڈر ہے, کالی مرچیں ہیں, کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں, وہ ایڈ کی, اور شوگر ایڈ کی ہے, تاکہ جو
सॉल्ट का लेवल है वो थोड़ा शुगर जो है कंट्रोल कर ले उसको। अमेजिंग। और हम इसके साथ उसके बाद सबसे एंड में हमने इसके ऊपर जो है जिंजर ऐड किया है और चिलीज, क्योंकि ये चिकन चिली ड्राई है तो चिलीज जो है आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसमें कितनी चिलीज ऐड करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है, आप ज्यादा और जरूर ट्राई कीजिएगा जनाब घर में और हमें फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। ना थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी क्विक रेसिपी जनाब शेयर की है। इंशाल्लाह आपसे जनाब कल मुलाकात होगी विद सम न्यू रेसिपी एंड न्यू सेगमेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना दिन अच्छे से एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।